أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور اچھی طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. سامعین کرام، گزشتہ مضامین میں آخرت کا تذکرہ چل رہا تھا کہ میدان محشر قائم ہوگا، دنیا کے تمام انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے اور تمام انسان کی رب کے سامنے پیشی ہوگی، خواہ وہ مومن ہو یا وہ خواہ کافر ہو، سب کی رب کے سامنے پیشی ہوگی، آمنا سامنا ہوگا. جیسا کہ میں نے کل ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ ابن آدم کا یعنی آدم کی جتنی بھی اولادیں ہیں یعنی پوری انسانیت رب کے سامنے سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. یعنی اس کی عمر کے بارے میں، تم نے اپنی عمر کو کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اچھے کاموں میں گزارا یا برے کاموں میں گزارا، اس کے مال کے بارے میں کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، کہاں خرچ کیا، اچھے کاموں میں خرچ کیا یا برے کاموں میں خرچ کیا، اور تم نے جو علم سیکھا تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا. جب تک ان 5 چیزوں کے سوالوں کے بارے میں انسان جواب نہ دے دے گا تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. یعنی جب تک ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے گا تو انسان رب کے سامنے سے ہلے گا نہیں، ڈولے گا نہیں. تو انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کی نیکی، بائیں طرف دیکھے گا اس کے گناہ، سامنے دیکھے گا جہنم. تو ایک بے بسی سی حالت میں انسان ہوگا. تو بہرحال جب کافروں کی پیشی ہوگی رب کے سامنے اور ان کے اعمال نامے کو لے کر وہ فرشتے جو دنیا میں انسان پر مقرر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے یہ لیجئے، ان کا یہ اعمال نامہ تیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 فرشتوں سے کہیں گے، جب اعمال نامے میں اس کی بدی ہی بدی ہوگی، برائی ہوگی، نافرمانی ہی نافرمانیاں ہوگی اس کے نام اعمال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 فرشتوں سے، ایک روایت کے مطابق جو دنیا میں 2 فرشتے اس کے پاس جو تھے کہ وہی 2 فرشتے ایک ان میں سے لے کر آئے گا آخرت کی طرف اور ایک ان میں سے وہی گواہی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. تو وہ دونوں فرشتے سے کہا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈالو. ایک روایت کے مطابق کہ وہ 2 فرشتے کچھ الگ ہوں گے، وہ جہنم میں ڈالیں گے. بہرحال جہنم میں کن کو ڈالا جائے گا؟ ہر اس شخص کو ڈالا جائے گا جو حق کا انکار کرنے والا ہے اور خیر کے کاموں سے روکنے والا ہے اور ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، دین پر شک کرنے والا ہے اور جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والا ہے. ان کو سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا. جہنم کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا تفصیل سے، جہنم کتنی خطرناک اور کتنی خوفناک جگہ ہے. وہ آگ ہے، اس کے اندر سانپ ہے، اسلحے ہیں، بچھو ہے، قسم قسم کے زہریلے جانور اس کو سزا دینے کے لیے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت خطرناک خوفناک ہے.
کہ وہ کانٹے دار کھانا اس کو دیا جائے گا، آدمی کھائے گا تو اس کے گلے میں اٹکے گا، اور اٹکے گا تو پانی پینے کے لیے مانگے گا تو کھولتا ہوا گرم پانی اسے پینے کے لیے دیا جائے گا، جس کے اس کے آنکھ کیا ہوں گے، جل جائیں گے۔ مگر وہاں انسان موت موت پکارے گا، موت نام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہے۔ ایک ہی موت ہے، موت ایک ہی ہے۔ ہم نے اللہ نے زندگی دی، بیچ میں ایک موت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب زندہ کر کے اٹھائیں گے اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ تو لہٰذا جو کافر حضرات ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیش کی ذلت اور ہمیشہ ہمیش کے عذاب میں جب مبتلا ہوں گے اور وہ دیکھ لیں گے کہ میں تو ہمیشہ کے عذاب میں جانے والا ہوں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ کافر تمنا کریں گے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں یہ دنیا کی یہ آخرت کی منظر کو، جنت کو، جہنم کو، یعنی جہنم کو اور جو جہنم کے اندر جو ہولناکیاں ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں، مجھے اس کا سامنا ہی کرنا نہیں پڑتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو وہ کافر حضرات فرش اپنا کفر کا بوجھ، یعنی جو دین پر نہیں چلتے تھے، اپنے دین پر نہ چلنے کا بوجھ اپنے شیطان پر ڈالیں گے۔ جس طریقے سے ہر انسان پر فرشتے ہیں لکھنے کے لیے، تو اسی طریقے سے ہر انسان پر شیطان بھی ہے جو اس کو بہکاتا ہے۔ ہر آدمی پر شیطان جو ہے اس کے طریقے کا ہے، جو جس مزاج کا ہے، جس ٹائپ کا ہے، جس لائن سے تعلق رکھتا ہے، شیطان اسی کی زبان میں اس کو اچھی طریقے سے بھٹکانے پر قادر ہے۔ شیطان کو تو انسان پر اتنا قبضہ ہے، جس طریقے سے ہمارے بدن کے اندر خون کا کس طرح تسلط ہے، خون کی رننگ ہوتی ہے تو ہم لوگ باحیات ہیں، اسی طریقے سے شیطان کا قبضہ ہے انسان پر پورے طور پر، جس طریقے سے ہمارے اندر خون ہے اسی طریقے سے شیطان کا بھی قبضہ ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا یہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو بہرحال یہ کافر حضرات کہیں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے اس نے مجھے بھٹکایا تھا، میں اس کے بھٹکانے پر آ کے یہ قبول کر لیا، اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ سے کہیں گے کہ میں ان کے بھٹکانے کی وجہ سے میں دین کے راہ سے بھٹک گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا۔ تو شیطان اس وقت کہے گا ربنا ما اطغیتہ، یہ ہمارے رب ہم نے ان کو کیا ہے، گمراہ نہیں کیا ہے، ہم نے تو صرف ان کو دعوت دی تھی، فوراً اس نے دعوت کو قبول کر لیا ہماری، اس کو کہا تھا ایسا کرو، فوراً اس نے کر لیا، اس نے سوچا نہیں سمجھا نہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں تو خالی بولا تھا، یہ تو خود اپنے طور پر کیا ہے کام، میں تو صرف دلوں میں بات وسوسے ڈالا تھا، یہ تو کام خود بخود اپنے ہاتھ سے کیا، زبردستی تو میں نے کروایا۔ تو بہرحال یہ شیطان کی گفتگو اور کافر انسان کی گفتگو جب رب کے سامنے دونوں آپس میں مخاصمہ کریں گے، جھگڑنے لگیں گے، دونوں ایک دوسرے کی گفتگو رب کے سامنے تیز کرنے لگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے بک بک میرے سامنے مت کرو، لا تختصموا لدی، میرے سامنے بک بک مت کرو، تمہارے بک بک کا میرے پاس کوئی فائدہ نہیں، میں نے تمہیں اچھی طریقے سے پہلے بتا دیا تھا دنیا میں، جو میں نے اچھی طریقے سے دنیا میں اچھی طریقے سے بتا دیا تھا، میں نے جو بتا دیا تھا کہ جو شیطان کی پرستش کرے گا، جو حق کو نہیں مانے گا، شیطان کی پرستش کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے، جو کفر کرے گا یا کفر کا حکم کرے گا، دونوں کے لیے سخت وعید ہے، جو کفر کرے گا یا کفر کرے گا، کفر کیا حکم کرے گا، گمراہی پر خود مبتلا ہے، دوسروں کو گمراہ کرے گا، اس طریقے سے جتنی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ کر دیا ہے کہ تم شیطان سے بچ کر آنا، ان کی باتوں پہ نہیں رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جواب دیں گے میرے پاس تو انصاف کا ترازو قائم ہوگا، قرآن شریف کی آیت ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کا ترازو قائم ہوگا وہاں پہ، جس کا نیک اعمال کا پلہ وزنی ہوگا اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، جس کا ہلکا ہوگا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسے قرآن شریف کی آیت فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ تو بس خوشی خوشی کی زندگی میں رہے گا، راحت کی زندگی میں رہے گا، آرام میں رہے گا، اور جس کا پلہ ہلکا رہا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ شیطان سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ جب ہمارے دادا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا شیطان دشمن
تو اس سب سے پہلی دشمنی انسان کی جو کس سے ہوئی؟ شیطان سے ہوئی. وہ سب نسلی دشمنی ہمارا، تو ہمیں شیطان سے کیا کرنا چاہیے؟ چوکنا رہنا چاہیے. وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. دشمن سے آدمی اپنے آپ کو کیسے حفاظت میں رکھتا ہے؟ بھائی یہ میرا دشمن ہے، پتہ نہیں مجھ پر کیا حملہ کر دے، وار کر دے، تو اپنی حفاظت کے ساتھ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیا شیطان جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پوری شریعت میں داخل ہو جاؤ، پوری شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لو، پورے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لو. ایسا نہیں میٹھا میٹھا جو ہے اپنے من کے مطابق اس کو لے لیا، اور جو کڑوا کڑوا ہے، جو سختی کے حکم ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اپنے خواہشات کے مطابق لے لیا، جو اپنے خواہشات کے خلاف آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا. نہیں، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے طور پر شریعت میں داخل ہو جاؤ. اپنے آپ کو پورے طور پر شریعت نافذ کرو. آپ کے خواہش کے خلاف ہے تب بھی نافذ کرو، آپ کے خواہش کے موافق ہے تب بھی نافذ کرو، مگر خواہش پر چلو. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ شیطان ہمارا کیا ہے؟ نسلی دشمن ہے. نسلی دشمن ہوا، نسلی ہی دشمن ہے. شیطان ہمارا کیا ہے؟ نسلی دشمن ہے. تو ہمیں اپنے اس نسلی دشمن سے ہر طریقے سے بچاؤ کا سامان بھی رکھنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے کہ ہاں دل میں خیال آیا کہ شریعت کا یہ حکم ہے تو ہمیں شریعت کے مطابق چلنی ہے. جہاں خلاف اس کے بعد اپوزٹ دل میں خیال آیا کہ گناہ کی کوئی بات آ گئی یا شریعت کی کوئی خلاف اپوزٹ ہم جا رہے ہیں کرنے کی طرف، تو یہ فوراً سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہمیں بھٹکانے کا کیا ہے؟ حربہ. شیطان اپنا حربہ استعمال کر رہا ہے ہمیں جہنم سے قریب کرنے کے لیے. تو ہمیں جہنم سے ہرگز قریب نہ ہونا ہے، اپنے راستے میں شریعت کے مطابق چلنی ہے. دیکھیے ترجمہ. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. انسان کا ہم نشی یعنی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکشی پر آمادہ نہیں کیا، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، لیکن وہ خود بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گئی. میں تو صرف اس سے کہا تھا، وہ فوراً سڈنلی اس بات کو مان لیا اور گمراہ ہو گیا. میں تو صرف رغبت کی تھی اور اس نے میری دعوت کو قبول کر لیا. تو میری اس کی گمراہی میرے اوپر نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگ میرے پاس جھگڑا مت کرو، بک بک مت کرو، فالتو باتیں میرے سامنے مت بولو. میں نے تم سب کو سزا کے بارے میں پہلے ہی ڈرا چکا ہوں. شیطان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیشہ کی لعنت اور سخت سزا تو ہے ہی ہے، اور انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کے ذریعے سے، علماء کرام کے ذریعے سے متنبہ کر دیا گیا کہ اگر تم شیطان کی نقش قدم پر چلو گے تو یقیناً تم سخت سزا کے مستحق ہوگے. میں نے سزا کے بارے میں تمہیں پہلے ہی ڈرا چکا تھا. اب اے انسان تم میرے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو، یہ باتیں چلنے والا نہیں ہے، پہلے ہی سوچ لینا چاہیے. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یعنی کافر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں یہ طے ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے جو اللہ کا انکار کرنے والے. شیاطین کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاس باتیں نہیں بدلتی، میرے پاس باتیں نہیں بدلتی. میں نے جو طے کر دیا ہے تمہارا جہنم میں جانا اور شیطان کا جہنم میں جانا تو وہ ہو کر رہے گا. ہمارے پاس باتیں بدلتی نہیں. ایک بار جو فیصلہ ہو گیا وہ حتمی فیصلہ، یقینی فیصلہ. وما انا بظلام للعبید. میں بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اللہ کے یہاں تو انصاف کا ترازو قائم ہوگا، وہ اس انصاف پر کھڑا اترنا پڑے گا.
جس کا میں نے کہا تھا جس کا اعمال زیادہ وزنی ہوگا نیک اعمال وہ جنت، جس کا اعمال ہلکا ہوگا وہ جہنم۔ تو اعمال تولا جائے گا، ترازو قائم ہوگے۔ جس طریقے سے دنیا میں ہم لوگ دھان ناپتے ہیں، گیہوں ناپتے ہیں، چاول وغیرہ ناپتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو ایک مادی شکل دے دے گی، اور اس کی وجہ سے ہمیں دکھتی نہیں یہ چیزیں، تو وہ چیزیں وہاں پر ناپی جائے گی، ہماری اچھائی بھی ہماری برائی۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو جہنم میں ڈال دیں گے یا ڈالنے والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کہیں گے، ہم اس دن ہم جہنم سے کہیں گے اے جہنم کیا تم بھر گئی؟ جہنم کہے گی اور بھی لاؤ، وتقول هل من مزید، اور بھی لاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو کافروں کو اور ہیبت ڈالنے کے لیے، ڈرانے کے لیے جہنم سے یہ جملہ استعمال کریں گے، جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی اے جہنم؟ تو جہنم کہے گی اور بھی لاؤ، اور بھی کوئی شر کیسے تو اور بھی لاؤ۔ تو جہنم جو ہے، میں نے اس کی گہرائی کے بارے میں بتایا تھا کہ 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر پتھر کو چھوڑا گیا تو وہ 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچی۔ تو جہنم کیا ہے؟ خطرناک، خوفناک، اور اس کی گہرائی تو کیا، اور اس کا آگ جو ہے خطرناک ہے۔ تو لہذا ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔